बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर सईद एक नए प्रोग्राम मसाइल और मालूमात के सिलसिले में लेकर हाजिर हो रहा है। आज का मौजू है पाकिस्तान के उलमा, जो अपने आप को आलिम दीन कहते हैं या लोग उन्हें आलिम समझते हैं, अपना रहबर समझते हैं दीनी मामलात में। पाकिस्तान में एक तबका तो ऐसा है जिन्हें दीन से चिढ़ है, जिन्हें मस्जिद से, जिन्हें मकतब से, जिन्हें मदरसों से एक किस्म की चिढ़ है, और वो अपने आप को लिबरल और अपने आप को आज़ाद ख्याल शुमार करते हैं। इन लोगों ने हर दाढ़ी वाले शख्स को, जिसने अपना सर टोपी से या मामे से ढका हुआ है, उसको मौलवी और मुल्ला का खिताब मजाक उड़ाने के लिए दिया हुआ है। जो उलमा हैं, जिनका कुछ भरम है, जिनका क्या का कोई एहतराम है, उनको मौलाना कह लेते हैं, दूसरों को मौलवी और मुल्ला कह के उनको, बहरहाल ये तो उनकी ही हो। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान में ये जो उलमा हैं, ये भी 3-4 दर्जों में आप इन्हें तकसीम कर सकते हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने दीन को और मज़हब को अपना पेशा बनाया हुआ है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इतनी ज़रूरत है हमारे माशरे की। अगर हमारे माशरे में जनाजे की नमाज़ पढ़ाने वाले लोग ना हों, अगर हमारे माशरे में बच्चों को नाज़रा पढ़ाने वाले लोग ना हों, हिफ्ज़ कराने वाले लोग ना हों, ईद बकरीद की नमाज़ पढ़ाने वाले लोग ना हों, जुमे की नमाज़, हालांकि ये चीज़ें सारे हर मुसलमान को आनी चाहिए। बेटा अपने बाप की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ा सकता? मस्जिद के अंदर अगर मुस्तकिल इमाम साहब नहीं हैं तो कोई भी आदमी खड़े होकर नमाज क्यों? मुसलमान है, उसका काम है ये कि वो ये करे। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है। तो इमाम, मुअज्जिन, खतीब, ये सारे लोग हमारी ज़रूरत हैं, और ये हमारी इबादत, हमारी रसूमात, ये सारे लोग, तो ये तो एक तरह से वो लोग हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं। इनमें बहुत पढ़े पढ़े लिखे अच्छे लोग भी हैं जो कोई मुआवजा भी नहीं लेते और ये सारे काम अंजाम देते हैं। कुछ लोग मुआवजे पर ये काम। दूसरे लोग वो हैं जो मदारिस में तालीम हासिल करते हैं, गाँव और देहात और शहरों से बचपन में वालिदैन उनको दीन से शगफ़ की बुनियाद पे कम और अपने ख़राब माली हालात की वजह से इन मदारिस में अपने बच्चों को भेज देते हैं, और ये बच्चे वहाँ 7-8 साल तक रहते हैं। उनकी जो हॉस्टलों की ज़िंदगी होती है मदारिस की, और जिस तरह से उनके यहाँ खाना पीना होता है, जिस तरह से रहन सहन, वो एक अलग मौजू है। उस पर बहरहाल इन मदारिस में हिफ्ज़ कराया जाता है, नाज़रा की तालीम दी जाती है, और दरस निज़ामी की तालीम भी दी जाती है, जो एक ज़माने में तो बहुत ही उम्दा निसाब हुआ करता था। मौजूदा ज़माने में शायद उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ करना चाहिए, और शायद कुछ इलाक़ों में, कुछ शहरों में, कुछ मदारिस में ये तब्दीलियाँ की भी गई। तीसरे वो पीर और सज्जादा नशीन और मुतवल्ली टाइप के लोग हैं जिन्होंने मज़ारों पे कब्ज़ा किया हुआ है, और जिनके बाप दादा कभी इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से पीर समझे जाते थे, आलिम समझे जाते थे। ये तबका आम तौर पर हमारे मुल्क का वो तबका है जिसको दीन से भी कोई लगाव नहीं है, लेकिन चूँकि लोग आते हैं, अक़ीदत से पैसे देते हैं, इनके जब बक्स संदूक पैसों के जब खुलते हैं ना इन मज़ारों के, उसकी वीडियोस भी आई हैं, आप उन वीडियो को देखें। लाखों रुपए गरीब गुरबा अपनी जेबों से, अपने माश से काट के उन बक्सों में डालते हैं, और जिस तरीके से उन नोटों की गिनती हो रही होती है वही आप देख लें तो आपको पता चल जाए कितनी आमदनी इन मज़ारों पर, कितनी रेशमी चादरें, कितनी बोस्की की चादरें, कितने उम्दा उम्दा कपड़े इन मज़ारों पर डाले जा सकते हैं। और चौथा तबका हमारे मुल्क में जो इस्लाम से, जो दीन से, जो समझ बूझ कर जिसने इस मज़हब को अपनाया है, उनमें से बहुत सौ की दाढ़ी भी नहीं होती, बहुत अक्सरियत टोपी भी नहीं पहनती। ये जदीद आला तालीमी इदारों से और आम तालीमी इदारों से तालीम याफ्ता होते हैं, मगर इनको दीन की लगन होती है, ये किताबें पढ़ते हैं, ये अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं, उलमा से सीखते हैं। तो ये चौथा तबका ये उलमा का दिफा भी करते हैं, नमाज रोज़े के भी पाबंद होते हैं,
دوسروں کو بھی نیکی کی اور اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے بھی ہیں جہاں تک ان کا اختیار ہوتا ہے۔ جنہوں نے باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے انہیں ہم علماء کہتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہر ایم اے پاس انگریزی کا یا معاشیات کا یا سوشل سائنس کا اپنی فن میں ماہر نہیں ہوتا، اسی طرح سے مدرسے کا ہر فارغ التحصیل آدمی ماہر نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مدرسے سے جس نے پاس کر لیا وہ بڑا عالم ہے، ایسی بات نہیں، نہ ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال ایسے لوگوں کے پیچھے ان کی جماعتیں ہیں، ان کے گروہ ہیں، یہ منظم ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم انہیں بہت کچھ درجہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو عالم دین بھی نہیں کہتے، ان کی آپ بات سنیں وہ کہیں گے کہ ہم تو طالب علم ہیں، لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عالم دین ہیں، ہم سے پوچھو۔ مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے انجینئر سے آپ نقشہ بنواتے ہیں، جیسے ڈاکٹر سے آپ دوا لیتے ہیں، ایسے ہی آپ اپنے دینی مسائل ہم سے۔ وہ بھائی، دینی مسائل میں اور انجینئرنگ میں اور ڈاکٹری میں بہت فرق ہے۔ دین کا علم تو ہر شخص کو ہونا چاہیے، دین کی معلومات تو ہر شخص کو ہونی چاہیے۔ یہ علماء سے ہی صرف پوچھ کر سیکھ کر، ہاں کسی بڑے مسئلے میں بہت ہی کوئی آپ کو ایسی گجلک بات پیش آ جائے کہ جس طرح آپ کو بڑے مسائل حل کرنے کے لیے ڈیمز کے اور بڑی بڑی سڑکوں کے اور فلائی اوورز کے بارے میں انجینئروں سے پوچھا جاتا ہے، ڈاکٹروں سے رائے لی جاتی ہے، کوئی بہت خطرناک مرض، تو اس طرح سے ان مسائل میں آپ علماء کی رائے، پڑھے لکھے لوگوں کی رائے بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اس کو پیشہ کے طور پر ڈاکٹروں اور انجینئروں سے یہ جو علماء ہمارے بعد مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح آپ ان سے بات پوچھتے ہیں تو آپ ہم سے پوچھا کریں، ہم ڈگری یافتہ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام دین تو ہر شخص پر لاگو ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ اس کا علم حاصل کرے، خود علم حاصل کرے، خود پڑھے، علماء کے ساتھ بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے، کتابیں بھی پڑھے۔ ان ساری چیزوں سے اس کا ذہن روشن ہوگا اور اسے خود ان مسائل کا پتہ چل جائے گا۔ اب انہی لوگوں میں سے جنہوں نے دین کا پیشہ اپنایا ہوا ہے، جو ہم دو اصطلاحیں ہمارے یہاں رائج ہیں، علماء حق اور علماء سو، تو علماء حق ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے ان کے قائم ہیں اور بہت صحیح بات لوگوں کو بتاتے ہیں اور اچھی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ علماء سو ہیں جو لوگوں کو عقائد میں، اختلافی مسائل میں، ان میں انوالو کرتے ہیں، ان میں جھگڑے کراتے ہیں، اور انہی کے بارے میں ہماری شروع سے شاعری بھی موجود ہے آج تک۔ تو علامہ اقبال جیسے مسلح نے بھی کہیں کہیں یہ ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے جو آسان قرآن تھا، جو آسان حدیثیں تھیں، ان کو بھی انہوں نے گنجلک بنا دیا ہے، عجیب عجیب ان کے معنی نکال لی، اس ساری چیز کو انہوں نے گڑمڑ کر کے پہچان کر دیا ہے۔ اب جو لبرل لوگ ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، جو ملحد ہیں، جو کھلم کھلا آزادی، مادر پدر آزادی، ان کو بڑا اچھا موقع مل جاتا ہے کہ وہ ان علماء سو اور ان غلط قسم کے دینی طبقے کی مثال لے کر پورے دین کو بدنام کرتے ہیں۔ اور یہ ان کا باقاعدہ، اور چونکہ وہ تو مکمل طور پہ دین سے ہی بیزار ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آڑ لے کر کہتے ہیں جی فلاں مولوی صاحب نے یہ کیا، فلاں مدرسے میں یہ ہوا، فلاں نے یہ رائے دی، فلاں نے یہ، اور چونکہ وہ خود کمزور ہوتے ہیں علماء، وہ والے جو علماء نہیں ہوتے، اور ان کی باتوں میں اور ان کی رائے میں اور ان کی زبان میں، ان کے اسلوب میں بہت ساری کمی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کو اس طبقے کو بدنام مجموعی طور پہ کرنے میں بڑا موقع مل جاتا ہے۔ اسی طرح سیاسی علماء ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے عقائد پر حملے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی اچھی بات، کوئی زیب دینے والی بات نہیں ہے۔ کم سے کم علماء کو اس سے اعتراض، سیاسی لیڈر آپس میں کرتے ہیں تو انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن علماء کو تو اس بات سے بالکل، کل کو آپ کو پھر اسلام کے نام پر متحد ہونا ہوتا ہے، پھر آپ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ، ورنہ آپ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو، لیکن یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام رجحان ہے کہ جہاں سب لوگوں کو لپیٹ دیتے ہیں، کہتے صاحب ساری برائیوں کی ذمہ داری یہ علماء ہیں، یہ لوگ ہیں جو ممبروں پہ بیٹھ کے، ایسی بات نہیں۔ بہت سارے اسباب میں خرابی کے، زوال کے، اور اس میں علماء کا بھی ہمارے ہاں، یہ جن کو ہم علماء کہتے ہیں اور اچھے علماء جو ہیں ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
اور ان کا بھی کچھ تھوڑا بہت قصور ہے جس کی وجہ سے علماء کو بدنام کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جس طرح دوسرے طبقوں کو فوج میں، بیوروکریسی میں، حکومتوں میں نمائندگی ملی ہے، علماء کو اس طرح سے کلیتاً اختیار بہت کم ملا ہے۔ ایک آدھ جگہ، ایک آدھ صوبے میں کہیں ان کی حکومت بنی ہے تو وہ بھی کسی کے زیر سایہ رہی ہے، سارے کام وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے۔ تو بہرحال اچھائی برائی کا اگر کوئی کریڈٹ جاتا ہے تو وہ ان حکومتوں کو جاتا ہے، سیاسی حکومتوں کو جاتا ہے، علماء کو بالکل نہیں جاتا۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔